حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ۔ دیکھیں جی، سعودی عرب اور حج کا میری زندگی کا عجیب اتفاق تھا کہ ہم دوست تھے اور دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر جانا ہے۔ آل آف سڈن یہ اس وقت جو نون کے سینیٹر ہیں ظفر علی شاہ صاحب، ہم نے کہا جی کہ ہمیں سعودی عرب جانا چاہیے، حج پہ جانا چاہیے۔ اور ان دنوں اجازت ملی کہ بائی روڈ حج پہ جانے کی، تو فوری طور پر میں نے تیاری پکڑی۔ اس زمانے میں ویزا بھی اتنا پرابلم نہیں ہوتا تھا، ہمیں ضرورت تھی ایک آدمی جو ساتھ کھانا پکانے والا ہو۔ ویگن لی، علی اصغر شاہ صاحب تھے، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ تو جب میں نے اپنے گھر آ کے اپنے والد کو بتایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تو میرے والد نے کہا کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، حج پہ اس طرح لوگ جاتے ہیں؟ بہرحال ہم نے ویگن اپنے سارے دوستوں کے گھروں سے ہی اٹھایا اور باہر کے چوک پہ ویگن آ گئی، اور ہم اللہ کا نام لے کے بائی روڈ حج پہ نکلے، وایا افغانستان، ایران، عراق، کویت، رستے میں ساری زیارتیں کرتے گئے اور سعودی عرب۔ یہ 9 یا 11 دن میں ہم نے سفر طے کیا اور ایک زندگی کا تاریخی سفر تھا۔ اور وہاں ہم ظاہر ہیں اس زمانے میں کوئی ملم وغیرہ یا یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہیں کرائے پہ رہے اور ٹینٹنگ کی ہم نے، اور حرم کے باہر میدان تھے اور ہم نے وہیں کیمپ شیمپ لگائے، اور واپسی پہ بھی اسی طرح بائی روڈ آئے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حج کا اپنا ہی مزہ تھا۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے۔ اس کے بعد میں نے بہت دفعہ عمرے کیے، لیکن جو زندگی کی سب سے بڑی میری خواہش تھی کہ اللہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اور روضہ رسول میں اندر جانے کی توفیق عطا کرے، یہ میری بڑی درینہ خواہش تھی۔ اور ایک دفعہ مجھے کہا گیا جی کہ ضیاء الحق صاحب جا رہے ہیں اور آپ کو شاید موقع مل جائے کہ آپ روضہ رسول کے اندر چلے جائیں۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو بھی چاہتا ہے تک اگر دروازے تیرے ہی حکم سے کھلنے ہیں۔ سو ایک وقت آ گیا کہ روضہ رسول میں اور خانہ کعبہ میں مجھے اتنی دفعہ دروازہ کھلا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں گلف وار کا انچارج بنا دیا گیا مجھے، اور میں سعودی عرب میں تھا، اور اس زمانے میں کعبہ شریف کے ارد گرد صرف پاکستانی ہی تھے زیادہ تعداد میں، کیونکہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا تھا۔ تو جب میں کعبہ شریف کے اندر گیا تو میں اتنی دیر کے لیے اندر چلا گیا، اتنی دیر کعبہ شریف کے اندر رہا، میں نے کہا کہیں یا اللہ بھول ہی نہ گئے ہوں باہر والے لوگ کہ میں کعبہ کے اندر ہوں۔ پھر مجھے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں کعبہ کی چھت پہ بھی نماز پڑھوں۔ اس کو میں نے ویل پلان کیا، اور پوری پلاننگ کے ساتھ، بلکہ مجھے جنرل حامد صاحب یہ کہتے تھے کہ تو یار وزیر اطلاعات ہے، تو کوئی فارن منسٹر تھوڑی ہے کہ ہر وقت تم منہ اٹھا کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ میں نے جنرل حامد صاحب کو کہا مجھے اس دفعہ جانے دو۔ انہوں نے کہا اس دفعہ تیری کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میرے دل کے اندر ایک آرزو ہے کہ میں کعبے کے اندر سے جو سیڑھیاں جاتی ہیں کعبے کی چھت پہ ان کو بھی دیکھوں، زندگی کا کیا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر تیری یہ آرزو ہے تو تم چلے جاؤ۔ جب میں وہاں گیا تو جب کعبہ شریف کے اندر ہی تھا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ وہ آدمی آیا جن کے پاس چابیاں تھی۔ گورنر نے کہا کہ یہ چابیاں جو ہیں کعبے کی چھت پہ جانے کی، کعبے کے دروازے کی تو ہمارے پاس ہیں، لیکن کعبے پہ چھت کے جو جنت کا دروازہ ہے اس کی چابیاں نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ آدمی 70-80 میل سے بلوایا گیا جس کے پاس چابیاں تھی، تو جب چھت پہ جانے لگے تو عجیب ہی انداز تھا۔ جب ہم چھت پہ تھے تو سارے لوگ کعبہ کے نیچے نعرے لگا رہے تھے۔ سو اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ میں پاکستان کے ان 4 لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں بھی شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اور شاید پاکستان میں اللہ نے کسی کو مجھ جیسے گناہگار پہ جو عنایت کی جتنی دفعہ میرے لیے روضہ رسول کے اندر جا کے زیارت کرنے کی توفیق دی اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے دی،
میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں کون سی نیکی تھی جو میرے آگے آئی. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. اور میں ظاہر ہے میری کوئی ایک دعا تو نہیں، میری کوئی ایک حاجت تو نہیں. میں ایک مسائل زدہ آدمی تھا، بہت سارے میرے مسائل تھے، اللہ نے میرے سارے مسئلے حل کیے. اب میں جاتا ہوں تو خانہ کعبہ میں ایک ہی دعا مانتا ہوں، منتظم کے نیچے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کعبے کے دروازے کے نیچے چھاتی لگا کے منتظم سے دعا مانگوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اور جو تو نے عزت دی ہے، جو تو نے زندگی دی ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. کچھ نہیں چاہیے، بس کسی کا محتاج نہ کرنا، اور جو زندگی دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور میری زندگی میں جو پہلا حج تھا وہ بائی روڈ تھا، اور اسی میں نے کربلا معلیٰ کی اور پیران پیر کے عراق میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جتنی بھی بڑی زیارتیں ہیں روزہ امام علی کی، حسن کے، حسین کے، سب میں نے اپنے حج کے دوران کی. اور اس طرح یہ ایک تاریخی سفر تھا جو مکمل ہوا. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے حال پہ، ہمارے ملک کے حال پہ رحم کرے. اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ. یہ بات ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، فارسی کا میں ترجمہ کر دوں گا کہ خاک کے یثرب بس دو عالم خوش ترس، کہ جو مدینے کی مٹی ہے وہ دونوں جہانوں سے بہتر ہے. اے خنک شہر کے آنجا دل برس، کیا پیارا شہر ہے جہاں ہمارے محبوب تشریف رکھتے ہیں. تو ایک ہمارے دوست ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب، ان کا ایک شعر بھی میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، اے میری چشم تر مدینے. دیتی ہے صدا یہ چشم نم. ساری زندگی آدمی جس چیز کی خواہش کرتا ہے، جس مقدس سرزمین کی خواہش کرتا ہے، اس کو دیکھنا اور اس کے قریب جانا جو ہے، اس وقت جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں نے جتنے شعر کہے ہیں، سعودی عرب میں جب میں تھا حج کے موقع پہ، اور حج میں نے اس زمانے میں کیا تھا جب آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑی آگ لگی تھی. وہ ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہاں جاتے ہوئے، مدینے جاتے ہوئے یہ خیال آیا کہ میں کیا پیش کروں گا. تو میں نے ایک فارسی میں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہاں پر جتنے شعر میں نے کہے ہیں سارے فارسی میں کہے ہیں. اور ایک شعر ہے کہ قطع ہے، خرماں شہر کے اندر دامنش، کیا پیارا شہر ہے وہ جس کے دامن میں رونق سیمائے خندانت بود. آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی رونق ہے. یا سکوتم را بے بزم خود پذیر، یا تو آپ میری خاموشی کو اپنے دربار میں قبول کر لیجئے، یا بدے حرف شایانت بود، یا ایسے لفظ دیجئے جو آپ کی شان کے مطابق ہوں. تو بھائی وہ
ایسا لمحہ تھا کہ جب نظر پڑی ہے گنبد خضرا پر تو وہ آج بھی جب یاد آتا ہے تو روح میں ایک خوشبو ہی پھیل جاتی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو بس محسوس کی جا سکتی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی. اور ہمارا تو سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ آن حضور سے محبت ہے. اور آن حضور سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی جو اعلیٰ ترین قدریں ہیں ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم. وہاں مسلمانوں کے اتحاد کا ایک منظر جو ہے اور عقیدت کا، بے پناہ عقیدت کا ایک منظر دکھائی دیتا ہے. اور وہ وہی ہے نا، میں کہتا ہوں وہ بات جو ہے وہ لوگوں نے بڑی نعتیں کہی ہیں، اور حضور کی تو پیدائش سے پہلے بھی نعتیں لکھی گئی ہیں، پیغمبروں نے پہلے بھی آپ کے آنے کی خوشخبریاں دی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو وہ جو مسلمانوں کے ایک اتحاد کا اور جو منظر ہے وہ بہت متاثر کرتا ہے کہ وہاں کالے بھی ہیں، وہاں گورے بھی ہیں، وہاں عربی بھی ہیں، وہاں عجبی بھی ہیں، ہر زبان بولنے والا، ہر رنگ کا آدمی، ہر طرح کا آدمی ہے. تو یہ اتحاد جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہاں وہ بہت متاثر کرتا ہے. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے. پہلی مرتبہ جب کم از کم مجھے عمرہ کرنے کا اتفاق ہوا تو میرے ساتھ اس زمانے میں لاہور کے چیف جسٹس سردار محمد اقبال اور ہم دونوں، وہ میرے ساتھ تھے اور ہم دونوں گئے ہوئے تھے اندلس. اور اندلس میں خصوصی طور پر ہم نے اپنا وقت، بیشتر وقت جو تھا وہ گزارا قرطبہ میں. اور قرطبہ کی مسجد میں بھی ہم لوگ گئے. وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، بالکل اندھیرا تھا. تو مجھے اس بات کا بڑا احساس تھا ذہن میں جس وقت ہم عمرے کے لیے گئے کہ ہم قرطبہ سے آ رہے ہیں اور قرطبہ کی مسجد میں تو بہت اندھیرا ہے. تو میں کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پہ جب حاضر ہوا تو سب سے پہلے میری یہی شکایت تھی کہ ہمیں جو بھی کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. تو اس بات کے متعلق جو انسان کی یہ پرسنل قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان کا اظہار دوسرے پہ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے جذبات ہوتے ہیں. میرے اپنے جذبات اسی قسم کے تھے کہ ہمیں جس قسم کے اسلام کی ضرورت ہے وہ اس وقت دنیا میں نافذ نہیں ہو رہا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. پھر اس کے بعد حج پر جانے کا بھی اتفاق ہوا اور میری بیگم میرے ساتھ تھیں ناصرہ، اور ہم دونوں نے حج کیا. اور صرف حج ہی اپنے لیے نہیں کیا بلکہ میں نے اپنی والدہ کے لیے بھی کیا. میں نے علامہ اقبال کی خاطر بھی وہاں پہ حج کیا جس کو ایک طرح سے قبول کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہوں کہ ہمیں وہاں پر بلایا بھی جائے، اور اگر نہ بھی بلایا جائے تو ہماری زندگی اور حیات
اس قابل ہو کہ جس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم کی. تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر دل میں بھانبھڑ ہجروں والا آنکھوں میں برسات نبی جی چاروں جانب خوف کے پہرے قیدی میری ذات نبی جی آپ کے در کی باندی بردی یہ میری اوقات نبی جی. اللہ کرم ہے میرا چارہ گر مدینے میں منزل و راہ بر مدینے میں سارے رستے حضور کے گھر کے ہو گئے ہم سفر مدینے میں. خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا بچہ ہوتا غریب بیوہ کا سر تیری گود میں چھپا ہوتا. اللہ